کھا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث الاعظم تو بہت بڑی ذات ہے، ہم جس سلسلہ کو فالو کر رہے ہیں، قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے۔ ایک بزرگ کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ۔ نقشبندیہ سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو اندر بلانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارے مہمان حضرات تشریف لائے ہیں وہ دل کھول کر کے آپ کو اپنی باتیں سنا سکیں، علاقے کو دیکھ کر اپنے علاقے کے کام سنا سکیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خراسان میں کئی بادشاہ نے انوائٹ کیا دعوت پر۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ دعوت میں تشریف لائے، دعوت ہوئی، لوگ ہزاروں آئے، اللہ کا ولی آیا ہے، ملاقات کرنی ہے، زیارتیں کرنی ہے، لوگ ملاقات کر رہے، زیارتیں کر رہے اور لوگ مرید بھی بن رہے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں ایک عورت رہا کرتی تھی، بڑی نیک عورت تھی، نمازی بھی تھی، روزوں کی پابند بھی تھی، بہت صالح خاتون تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک بندہ بزرگ آیا ہے اور لوگ اس کے مرید بن رہے ہیں تو اس نے لوگوں سے پوچھا، یہ بندہ کون ہے، کیوں آیا ہے، تم مرید کیوں بن رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا اماں یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہے۔ کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مرید بن رہے ہیں۔ کہا مرید کیوں بنتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جو دل بیمار پڑ جاتا ہے اس کو بیماریوں سے شفا مرشد دلاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مرید اس لیے بنتے ہیں کہ جب کبھی زندگی میں سب سے برا وقت آئے تو یہ بندے مدد کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی مریدہ بن جاتی ہوں، آئی مرید بن گئی۔ اب دیکھیں ایک نیک ہوتا ہے اور ایک کسی کا مرید بنتا ہے، کسی اللہ والے کی نظر پڑتی ہے تو سونا تو پہلے ہوتا ہے، پھر سہاگا چڑھ جاتا ہے اس پر۔ جیسے ایک سونے کا بسکٹ ہوتا ہے، سنار کے پاس میں دیں تو زیور بنا دیتا ہے۔ نیک تو پہلے تھی، خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی مریدہ بن گئی، سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اتنی مقبول ہوئی، اتنی مقبول ہوئی کہ بادشاہ نے اپنی خاص بنا لیا۔ بادشاہ بڑا بھروسہ کرتا تھا، اب جب کوئی بندہ کوئی مقام حاصل کرتا ہے، مرتبہ حاصل کرتا ہے تو سائیڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں نا انہیں حسد ہوتا ہے، بغض پلتا ہے، نفرتیں پلتی ہے، الزام لگائے جاتے ہیں، بدنام کیا جاتا ہے۔ اس عورت کو جب مقام ملا تو دوسری عورتوں میں حسد آ گیا، انہوں نے اس عورت کے خلاف سازشیں رچنا شروع کی۔ کیا کیا؟ بادشاہ کے خزانے چرائے اور اس عورت کے صندوق میں ڈال دیے۔ بادشاہ نے پتا کیا کہ میرے حرم سے خزانے کہاں گئے ہیں، کسی نے کہا چوری ہو گئے، کہا سب کی تلاشی لیں۔ اب جب تلاشی لی گئی تو وہی عورت جس نے خزانے جو بادشاہ کی مقبول تھی اسی کی صندوق سے خزانے نکلتے ہیں، اب بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تجھ پہ بڑا بھروسہ کیا، تو نے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے محل پہ کھڑا کیا جائے، وہاں لے جا کر کے نیچے پھینک کے ختم کر دیا جائے۔ بیچاری عورت قسمیں کھاتی رہی، مانے کون؟ جب وہ محل پہ کھڑا کیا گیا، اب وہ جو جلاد تھا وہ جیسے ہی دھکا دینے لگا نا تب اس عورت کو خیال آیا کہ خراسان کے اس محل میں ایک بزرگ آئے تھے، لوگ مرید بن رہے تھے، اور میں نے پوچھا مرید کیوں بن رہے ہو تو کہا تھا کہ جب زندگی میں برا وقت آتا ہے تو یہ مدد کے لیے آتے ہیں، اب تو جان جا رہی ہے، اس سے برا تو کوئی وقت نہیں ہے، چلو ٹرائی کر لیتی ہوں، اس بزرگ کو یاد کر لیتی ہوں۔ بخارا کی طرف وہ عورت منہ کر کے کہتی ہے شیئن للہ چو گدائے مستمند المدد خواہ حمزہ شاہ نقشبند، اتنا کہتی ہے۔ جلاد دھکا دیتا ہے، وہ عورت دھرتی کے قریب آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ آتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، زمین پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے آپ کون ہیں؟ کہا اماں کسے پکارا تھا؟ کہا شاہ نقشبند کو پکارا تھا۔ کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ فرماتے اماں تو چھت سے گری، میں بخارا سے نکلا، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ۔ کہا اتنا جلدی کیسے آ گئے؟ خواجہ نقشبند فرماتے اماں قرآن نہیں پڑھتی ہے؟ سلیمان نے کہا ملک سبا کا تخت ملکہ سبا کے آنے سے پہلے کوئی لا سکتا ہے؟ تو ایک جن کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے حضور مجھے اجازت دے، 1 گھنٹے میں مہینوں کا دور پڑا تخت اٹھا کے حاضر کر سکتا ہوں۔ سلیمان کہتے ہیں نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے، قرآن کہتا ہے، قصہ نہیں ہے،
کہانی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سلیمان کا ایک امتی تھا, نبی نہیں تھا, ولی تھا, نام تھا آصف بن برخیا. کھڑے ہوتے ہیں, قرآن کہتا ہے آصف بن برخیا کہتے ہیں حضور مجھے اجازت دے میں لاتا ہوں. کہا کتنی دیر میں لائے گا؟ عرض کرتے حضور آنکھ بند کر کے کھولیں گے نہیں, اس سے پہلے تخت لا کر کے حاضر سبحان کر. اللہ سبحان اللہ واہ 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. اعتراض کیا تھا شاہ نقش بند پر کہ شاہ نقش بند بخارا میں تشریف فرما ہے, بڑیا خراسان کے مال سے گر رہی ہے, وہ چھت سے چلی. بہالدین نقش بند بخارا سے چلتے ہیں, یہ زمین پہ آئے, اس سے پہلے ہاتھ پکڑ کے مدد کرتے ہیں. کہتے ہیں کیسے آئے؟ کہا تعجب مت کر, جب سلیمان کی امت کا ولی ملکہ کے آنے سے پہلے, پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لا کر حاضر کر سکتا ہے تو یہ بہالدین آمنہ کے لال کا غلام ہے. پھر جو طاقت آمنہ کے لال کو ملی ہے اللہ نے ہمیں ان کا امین بنایا. سبحان اللہ واہ واہ بہالدین نقش بند ہے, سبحان وہ سارے غلام ہیں. حضور غوث الاعظم اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے, بخارا کے قریب سے گزرے تو رک جاتے ہیں. رکنے کے بعد خلیفوں نے کہا حضور رک کیوں گئے؟ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں 100 سال بعد یہاں بخارا میں میرا ایک بیٹا آئے گا جسے بہالدین نقش بند کہا جائے گا, اور اس کا یہ کمال ہوگا کہ جو اس کے سلسلے میں آئے گا بہالدین ہاتھ پکڑ کر کے صدیق اکبر سے ملا ڈالیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نقش بندی ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, قادری ہو, سارے سلسلے یہ نہریں ہیں, سمندر کا نام ہے غوث الاعظم عبد القادر جیلانی. آج انہی کی محفل میں ہے اور انہی کے بیٹے یہاں تشریف لانے والے ہیں, تو میں آپ سے گزارش کروں